جس طرح جسم کو امراض عارض ہوتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح دل اور روح کو بھی امراض لاحق ہوتے ہیں اور اس کے بھی ڈاکٹر ہیں جسے مرشد یا شیخ کامل کہا جاتا ہے۔ جسم کا علاج نہ کروایا جائے تو بیماری بڑھتے بڑھتے بندے کو موت تک لے جاتی ہے، یوں ہی اگر دل و روح کی بیماری کا پراپر علاج نہ کروایا جائے تو ایمان کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے، بلکہ روح اور دل کی بیماری بعض اوقات اتنی خطرناک ہوتی ہے جو ایمان کے سلب ہو جانے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی نے تو یہاں تک کہا کہ بری نظر ڈالنا، کسی غیر عورت کی طرف شہوت سے بری نظر ڈالنا، یہ موت کے وقت کلمے سے محرومی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ آپ کے ایک مرید نے ایک خوبصورت بچے کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں فاسد خیال آیا، تو آپ نے اپنے مرید کی بھانپ لی اور اسے فرمایا کہ آپ توبہ کر لو۔ اس نے نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ مرید حافظ قرآن تھا، اس بری نظر کی اس پر برائی یہ ظاہر ہوئی کہ 20 سال بعد اسے سارا قرآن بھول گیا، اور شیوخ نے لکھا ہے کہ اس کا سبب یہی تھا۔ قرآن کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ امہات المومنین رسول اللہ کی ازواج مطہرات کو پردے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کر سکتا ہے، اس کے دل میں فاسد خیال آ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا دل اور روح کی بھی بیماری ہوتی ہے اور اس کے مرشد جو روحانی ڈاکٹر ہیں رجوع کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ظاہری امراض کے مختلف طریقہ علاج ہیں، کہیں ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، یونانی طب ہے، طب نبوی ہے، یوں ہی روحانی علاج کے لیے بھی قادری طریقہ علاج ہے، چشتی، نقشبندی، سہراوردی طریقہ علاج ہے۔ ڈاکٹرز میں حقیقی قابل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور جعلی اور عطائی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، یوں ہی دور حاضر میں یہ جو پاکیزہ روحانی علاج کا شعبہ ہے اس میں بھی شیوخ ہیں جو کامل ہیں، جو حقیقی وارث ہیں صوفیاء کی تعلیم کی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا کاروبار رچا رکھا ہے۔ ظاہری ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہوئے آپ پہلے تفتیش کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں کہ مجھے کس ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے، یوں ہی آپ مرشد کامل کی تلاش کو نکلیں اور روحانی بیماری کا علاج کرانے کی جستجو رکھیں تو کسی کی رائے لے لیں، کسی صاحب علم کی، صاحب نظر کی، تاکہ آپ حقیقی مرشد تک پہنچ سکیں۔ جو شیوخ کاملہ ہوتے ہیں وہ مرید کی چند لفظوں میں غیر محسوس طریقے سے ہی تربیت کر دیتے ہیں، جس سے اس کو حقیقت تک رسائی میسر آتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر میں تھا، کیچڑ سے گزرے، مرشد نے کیچڑ میں قدم رکھ کر اٹھایا تو بالکل صاف، ایک ذرہ کیچڑ کا بھی نہ تھا۔ میں نے کیچڑ میں پاؤں رکھے تو میرے پاؤں کیچڑ میں ملوث تھے۔ مرشد کامل کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا، مرشد میرے دل کی بھانپ گئے، مجھے فرمانے لگے کہ علی حجویری بات دراصل یہ ہے، میں نے اپنے دل کو حرص اور ہوس سے بچایا، میرے رب نے میرے ظاہر کو ظاہری نجاستوں سے بچا لیا۔ یہ تھی تربیت، چند لفظوں میں کتنی خوبصورت بات کر کے روحانی دنیا میں ترقی کے راستے کو ہموار کیا اور رکاوٹ کا پتہ بھی بتا دیا۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ جیسے تکبر ہے، ریا ہے، بغض اور حسد ہے، غیبت اور گناہ ہے جو باطن کو بیمار کرتا ہے، نماز میں سستی کا ہونا یا بالکل نہ پڑھنا، صوم و صلات چھوڑ دینا، حرام کی طرف مائل رہنا۔ اور روحانی بیماریوں کی علامت یہ ہے کہ بندے کو عبادت کی طرف نہ تو رغبت نصیب ہوتی ہے، اور اگر وہ عبادت کرے بھی تو اس کو عبادت کے اندر کوئی باطنی فیلنگ، روحانی فیلنگ محسوس نہیں ہوتی۔ جناب والا
اس گفتگو کے تناظر میں ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور پھر ہمیں کیسے علاج کروانا ہے، کس سے کروانا ہے، اس کی جستجو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی مدد فرمائے اور اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق بخشے۔